الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بحمد اللہ تعالیٰ کہ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ محمد صلی اللہ تعالی وسلم، سورہ محمد شریفہ سے، اور یہ سورہ برکہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 38 آیات مبارکہ اور 4 رکوع ہیں۔ اس سورہ برکہ کا اس میں گرام قدر سورہ محمد بھی ہے صلی اللہ تعالی وسلم، جو اسی سورہ برکہ کی دوسری آیہ برکہ میں ہے۔ اس کا نام سورہ قتال بھی ہے کیونکہ اس میں جہاد کا، قتال و جدال کا حکم دیا گیا ہے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وصدوا عن سبیل اللہ، خود بھی کافر ہیں اور لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی خود کافر اور دوسروں کو کافر بنانے کے لیے کوشاں، خود گمراہ، دوسروں کو گمراہی کی ترغیب دینے والے، یہ لوگ ہیں اضل اعمالہم، ان کے اعمال گمراہ، اضل راستہ بھول جانا، برباد ہو جانا، ان کے اعمال برباد ہو گئے، ان کے اعمال تباہ ہو گئے۔ مفسرین کرام نے اس کے 2 معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو یہ جو ظاہر ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی نافرمانی کی، اور فی زمانہ بالخصوص اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ پیغمبر میرے کریم آقا تاجر ارب و جم شفیع معظم رحمت کی غلامی کا کلادہ اپنی گردن میں نہ ڈالا، پٹا گردن میں نہ ڈالا، تباہ و برباد ہو گئے۔ ان کا کوئی بھی عمل جس کو اپنی تعین نیک عمل سمجھتے تھے فائدہ نہ دے سکا۔ دلل کا لفظی معنی ہوتا ہے گمراہ و راستہ بھول جانا، یعنی نیک عمل بندہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ مجھے جنت میں لے جائے گا، لیکن اس کا نیک عمل قابل قبول ہے ہی نہیں، اس کو جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، یعنی جس راستے پہ لے کے جانا چاہیے تو اس راستے پہ نہیں لے کے جا رہا۔ ایک اس کا یہ معنی بنتا ہے کہ ان کی ساری کی ساری وہ جس کو نیکیاں کہتے تھے وہ برباد ہو گئیں، بے فائدہ گئیں۔ کافر جو بھی ویلفیئر کے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور اس کا وہ اجر نہیں ہوتا جو ایمان والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ حقوق العباد کے اعتبار سے اس پہ نرمی کر لی جائے قیامت کے دن، ایک جدا بات ہے، مگر اس کی بخشش نہیں ہوتی، اس کو اس کے اعمال کا اجر نہیں دیا جاتا۔ دوسرے اس کا معنی اضل اعمالہم، جو ان کے اعمال تھے، جو ان کی کوششیں تھیں، وہ گم ہو گئیں، گمراہ ہو گئیں، یعنی وہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچ سکیں۔ ان کی کوششیں کیا تھیں؟ وہ شمع رسالت مآب کو ہمہ وقت گل کرنے کے لیے وہ کوشاں تھے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ان کا یہ ارادہ تھا کہ اپنے منہ کی پھونک سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے، مگر وہ خبیث ناکام رہے، برباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا دین غالب ہو کے رہ گیا، غالب آ گیا اللہ کا دین، میرے نبی کا دین غالب آ گیا، اور انہوں نے جو کوشش کی تھی ساری کی ساری رائے گا گئیں۔ فرماتے ہیں والذین آمنوا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ نیک اعمال کے لیے چونکہ ایمان شرط ہے، اس لیے پہلے ایمان کا تذکرہ فرمایا گیا، پھر اعمال صالح کا۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے اور نیک اعمال کیے، وآمنوا، اور وہ ایمان لے کے آئے کس پر؟ بما نزل علی محمد، جو نازل کیا گیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس پر ایمان لے کے آئے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، نیک اعمال کیے اور قرآن مجید فرقان مجید پر ایمان لے کے آئے۔ یہ نزلہ جو نازل کیا گیا، یہ ساری وحی کو وحی مطلوع، یعنی جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں وہ وحی جلی جو جبریل من علانیہ لے کے آتے، وحی خفی جو رب کائنات میرے کریم آقا کے قلب انور پر القاء فرماتا۔ مثلا قرآن مجید فرقان مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ
نماز پڑھو یعنی قائم کرو، حکیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو، مگر پڑھنے کا جو طریقہ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے قلب انور پر القاء فرما دیا۔ میرے نبی نے پڑھ کے دکھا دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی علی ھذا القیاس۔ وہ سارے کے سارے افعال و اعمال جو میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت سے سرزد ہوئے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی عین ہدایت کے مطابق، اس لیے میرے آقا کا ہر قول یا فعل عبادت ہے، اس کی نقل اتارنا عبادت ہے۔ فرماتا ہے جو نازل کیا گیا قرآن کریم کی شکل میں، وہی خفی احادیث مبارکہ کی شکل میں علی محمد، حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ سارے کا سارا حق ہے آپ کے رب کی جانب سے۔ سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، جو بھی میرے نبی کی زبان سے نکلا وہ سارے کا سارا حق ہے۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجر البجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں حاضر ہوتے اور لکھنے کا سامان، فی زمانہ قلم دعا تب کہہ دیں، لکھنے کا سامان جو زمانہ میں رائج تھا وہ لے کے آتے۔ اس وقت زمانہ میں اتنی کثرت کے ساتھ کاغذ نہیں پایا جاتا تھا، چمڑے کی جھلیوں پر یعنی چھچڑا جسے ہم کہتے ہیں نا، چھچڑے سکھا لیتے، کھینچ کر نا اس کو چوڑا کر کے کھینچ کر سکھا لیتے اور وہ کاغذ کا کام دیتا۔ ایک جھلی کھال وغیرہ سے کام لیتے، لکھائی کا کپڑے پر لکھ لیتے، بعض درختوں کے پتوں پر، چھال پر لکھے وغیرہ وغیرہ۔ سیدنا عبداللہ لکھنے کا سامان لے کے میرے نبی کے دربار انور میں حاضر ہوتے ہیں، اور جو زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتا اس سے وہ تحریر کا لیتے۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، سیاح کی مشہور کتاب سنن اربعہ میں ایک معتبر کتاب سنن ابی داؤد۔ دوستوں نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر کو کہا کہ عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر انسان ہیں، یاروں کی محفل میں بیٹھتے ہیں، باقاعدہ طور پر گفتگو کا پروگرام نہیں ہوتا، گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ دیکھیں میں تو تقریر کر رہا ہوں نا، میں نے اپنے سامنے قرآن پاک کو کھول کے رکھا ہوا ہے، حدیث مبارکہ آپ کو سناؤں گا، میں تو وہ چیزیں پیش کر رہا ہوں جو میرے اللہ اور میرے نبی نے عطا فرمائی ہیں، میں وہ پیش کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا تو جو بھی گفتگو فرماتے وہ ساری کی ساری حدیث، جو بھی گفتگو کی جیسے بھی جو حد ہے ہی حدیث، تو میرے کریم آقا تو ایسے ہی گفتگو فرماتے تھے۔ تو دوستوں نے کہا کہ رسول اللہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عام گفتگو فرماتے ہیں تو کبھی کوئی ایسی زبان نہ بات بھی زبان سے نکل جاتی جس کو لکھنا نہ چاہیے، ہر بات نہ لکھا کر۔ ہو سکتا ہے میرے کریم آقا رسول مرشمام انداز میں کوئی گفتگو دوستوں کے سامنے تو فرما دینا مناسب سمجھتے ہوں، اور وہ گفتگو شائع کرنا مناسب نہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے، کافروں کے سامنے بات چلی جائے۔ حضرت عبداللہ کی سمجھ میں بات آ گئی، اگلے دن جو آئے تو لکھنے کا سامان پاس نہیں تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملادہ فرمایا کہ عبداللہ تیرا لکھنے کا سامان کدھر گیا؟ گویا لے کے کیوں نہیں آیا؟ انہوں نے حوالے واقع عرض کر دیا، یا رسول اللہ مجھے میرے یاروں نے کہا ہے کہ ہر بات لکھنے جانے کے لائق نہیں ہوتی، حضور سے پوچھ لیا کر تنہائی میں کیا میں لکھوں کیا نہ لکھوں، محفل میں بیٹھ کر حضور کی سارے باتیں نہ لکھا کر، کوئی ایسی بات زبان سے نکل جاتی جو حق نہیں ہوتی تو حضور ناراض ہو جائیں گے، یا رسول اللہ اس لیے میں نے نہیں لکھا۔ حدیث مبارکہ فاشارہ الی فمہ، میرے نبی نے اپنی انگلی کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور حضرت عبداللہ کو فرمایا اکتب، لکھ لے، والذی بعثنی بالحق، مجھے قسم سے رب کائنات کی جس سے مجھے سچا نبی بنا کے بھیجا، لا یخرج منہ الا حق، اس منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ لکھ، اس منہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلا نہیں ہے۔ تو میرے کریم آقا کی زبان وہی ترجمہ سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلا ہی نہیں ہے۔ رب کی فرماتے ہیں یہ ان کے رب کی جانب سے حق ہی ہے جو ان کی جانب وہی فرمائی جاتی ہے، جو یہ ارشاد فرماتے ہیں نزل علی محمد وہو الحق، جو بھی محمد مصطفیٰ پہ نازل کیا گیا ہے وہ کسی بھی انداز سے وہی خفی جلی وہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی جانب سے، کفر عنہم سیئاتہم، جو ایمان لانے والے ان کو صلہ کا ملے گا۔ کافروں کے لیے آپ نے یہ سنا
کہ ان کے جو اعمال و افعال وہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، لیکن جو میرے نبی پر ایمان لے کے آئے، میرے نبی پر نازل ہونے والی اس وحی پر ایمان لے کے آئے، ان کو اللہ صلہ کیا عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، جھوم جائیے، رب کریم کتنی عنایاتیں بھی پائے سے کام لے رہا ہے۔ فرما رہا ہے کہ کفارا عنہم سیئاتہم، ان سے خطائیں ہو بھی جائیں گی تو میں معاف فرما دوں گا۔ کافروں کی نیکیاں بھی برباد، کافر جس کو نیکی سمجھ کے کرتا تھا نا، میں کسی کے ساتھ بھلائی کا سلوک کر رہا ہوں، ویلفیئر کا کام کر رہا ہوں، زلزلہ آ گیا، جان مار کر لوگوں کی جان کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، سیلاب آ گیا، دریا میں چھلانگیں لگا کے لوگوں کی جانوں کو بچانے کو کوشش کر رہا، اپنی تئیں جن کاموں کو نیک اعمال کہہ رہا تھا اس کے وہ بھی برباد ہو گئے۔ جو میرے نبی کی غلامی کا پٹا گردن میں سجا لیتا ہے، نیکیاں تو قبول ہونی ہی ہیں، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ کفر عنہم، لفظی معنی کفر کا ہونا ڈھانپ لینا، چھپا لینا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا دور فرما دے گا ان سے سیئاتہم، ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، رب کائنات جل وعلا ان کے معاملات کو سنوار دے گا، سادہ سے لفظوں میں ان کی بگڑی بنا دے گا۔ قیامت کے دن کامیابی و کامرانی ان کا مقدر بن جائے گی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مومنین، نہ سستی دکھاؤ، نہ یعنی بے ہمتی دکھاؤ، نہ عقیدے میں کمزوری کرو۔ ولا تہنوا، اہانت عقیدہ میں، یقین میں کمزوری کرنا۔ تحزنوا، غم نہ کرو، نہ تمہارے اندر کمزوری آنے پائے، نہ غم کرنا، کافروں کا مقابلہ کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ بات صرف یہ ہے ان کنتم مومنین، بشرط کہ تم صاحب ایمان ہو، تمہارے معاملات درست کر دیے جائیں گے۔ رب کی شرمت ہے، یہ سب کیوں ہے؟ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، جو پہلے گزر چکا ہے۔ کافروں کو سزا، ایمان والوں کو جزا، کافروں کی بربادی، ایمان والوں کو عزتوں کا عطا کیے جانا۔ یہ کیوں؟ فرماتے ہیں ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے ہے کہ کافر جس کی اتباع کرتے وہ باطل کی اتباع کرتے ہیں، کافر باطل کے پیچھے دوڑا ہوا ہے۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، جبکہ ایمان والے اتباع حق کی کرتے ہیں جو ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو باطل کی اتباع کرے گا پھر بربادی ہوگا، جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمودہ حق کی اتباع کرے گا وہ کامیاب ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کی جو بربادی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ باطل کے پرستار ہیں، اور ایمان والوں کی کامیابی کی کنجی اس بات پہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل فرمودہ حق کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا لوگوں کے سامنے مثالیں بیان فرما کے سمجھاتا ہے۔ ایمان والو، سبحان اللہ، میرے نبی کے دامن کرم میں پناہ لے لو، رب کائنات جل وعلا تمہارے افعال و اعمال کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے والے کو صلہ کیا ملتا ہے؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے میری کریمہ کا کی امت پر خاص کرم نہیں ہے؟ فارسی کے ایک جملہ ہے رحمت حق بہانہ میں جوید بہا نہ جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، بہا بہت زیادہ، نمے جوید بہت زیادہ نہیں مانگتی۔ اللہ کی رحمت و بخشش کے بہانے تلاش کر رہی ہے، کسی کو کسی بات پہ بخش دیا، کسی کو کسی بات پہ بخش دیا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ۔ اللہ کے کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابَ، فَإِذَا، اور جب کبھی، لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنگ کی صورت میں کفار سے تمہاری ملاقات ہو۔ یہاں لقیت ملاقات، لقا ملنا ایک دوسرے کو، لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ملاقات ہو تمہاری کافروں سے، وَضَرْبَ الرِّقَابَ، دربن کا معنی مارنا، رکاب رکبت ان کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے گردن۔ رب کا فرماتے ہیں کہ جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو، ان سے مقابلہ ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو،
اور یہ مبالغہ کسی فقتلوہم نہیں کہا ان کو قتل کر دو، بلکہ فرمایا فضرب الرقاب، ان کی گردنوں پر مارو، ان کی گردنیں اڑا دو۔ اور یہ مبالغے کے اعتبار سے ہے، یعنی فصاحت بلاغت کے اعتبار سے، ایک یہ فلاں کو قتل کر دیا، ایک یہ کہ فلاں کی گردن اڑا دی، یہ جملہ نسبتاً زیادہ برو معلوم ہوتا ہے۔ فرمایا فضرب الرقاب، ان کی گردنیں اڑا دو، گردنوں پر مارو، حتیٰ یہاں تک کہ اذ اسخنتموہم، جب تم ان کو بہت اچھی طرح قتل کر چکو۔ میں لفظ بری طرح قتل کہنے لگا تھا، لیکن ایمان والوں کی جانب اس لفظ کی نسبت کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ ایمان والا جو کام کرتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، برا نہیں ہوتا۔ یعنی جب ان کو خوب قتل کر چکو، زخمی کر چکو، تو فشد الوثاق، تو مضبوط رسیوں کے ساتھ ان کو قید کرو۔ فرماتے ہیں یعنی کیا ہوگا؟ جب کفار کے سامنے تمہارا آمنا سامنا ہو، مقابلہ ہو، مراد جنگ ہے، مطلقاً نہیں ہے، ہر کافر کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ مسئلہ ہے جو مسلمان کسی ذمی کافر کو قتل کرے گا، ذمی وہ کہ جن کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت نے، گورنمنٹ نے اٹھا رکھی ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے، جس طرح ہمارے اپنے گاؤں میں رہنے والے عیسائی یہ ذمی ہیں۔ اب کسی عیسائی کو لوٹنا بھی حرام ہے، اس کو مارنا قتل کرنا بھی حرام ہے، بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کافر کو قتل کرے گا تو حاکم وقت اس کے بدلہ میں اس کو قتل کر سکتا ہے کہ تو نے فساد پھیلانے کی کیوں کوشش کی ہے، کیوں قتل کیا ہے۔ تو یہاں جو لقیتم الذین کفروا ہے، اس سے مراد وہ ہے جو میدان جنگ میں کافروں سے آمنا سامنا ہو، یعنی جب قتال میں، میدان جنگ میں، اذا لقیتم الذین کفروا، جب میدان جنگ میں کفار کے ساتھ تمہارا آمنا سامنا ہو، فضرب الرقاب، ان کی گردنیں اڑا دو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا اسخنتموہم، جب خوب تم مبالغہ کر چکے ہو، اسخنتمو خوب مبالغے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گھنے کپڑے کو، بہت زیادہ گف قسم کے کپڑے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب تم خوب قتل کر چکو یا ان کو خوب زخمی کرو تو فشد الوثاق، پھر ان کو قید کر لو، مضبوطی کے ساتھ ان کو باندھ دو، ان کو رسیوں کے ساتھ باندھ لو، یعنی بھاگنے نہ دو۔ اگر تم نے ان کو مضبوط نہ باندھا تو کسی وقت بھی وہ آزاد ہو کر تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، قیدی کی حفاظت کی جائے گی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، تمہارا جی چاہے تو اس کے بعد احسان کر کے ان کو آزاد کر دینا، جس طرح میرے نبی نے آزاد فرمایا تھا بدر کے قیدیوں کو، چاہو تو ان کو تم احسان کرتے ہوئے رہا کر دینا۔ وَإِمَّا فِدَاءً، چاہو تو تم اس سے فدیہ لے لینا، جس طرح میرے کریم آقا نے بعض سے فدیہ لیا تھا، اور بعض کو کہا تھا کہ انصار کے بچوں کو 10 بچوں کو پڑھانا سکھا دو، ہم تمہیں آزاد فرما دیں گے، اور بعض ایسے تھے جن کو واقعی ویسے ہی بغیر کسی فدیے کے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کو آزاد کر دو یا فدیہ لے لو، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہ سب کچھ کب کیا جائے گا؟ قیدیوں کو رہا کب کیا جائے گا؟ ان سے فدیہ لے کر ان کو آزادی کب دی جائے گی؟ حتیٰ اذا تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ جنگ اپنے اوزاروں کو رکھ دے، جسے کہیں جنگ کی آگ بھڑک اٹھی، یہ جملہ کہتے ہیں نا، یہ مبالغے کسی گئے ہیں، آگ تو نہیں لگی ہوئی ہوتی، میدان جنگ میں کوئی آگ تو نہیں لگی ہوتی نا، لیکن کہتے کہ آتش جنگ بھڑک اٹھی، جنگ کی آگ لگ گئی، یہ مبالغے کے ساتھ۔ اسی طرح کہ جنگ اپنے لڑائی اپنے ہتھیاروں کو رکھ دے، مراد یہ کہ لڑائی بند ہو جائے، لڑائی کرنے والے اپنے ہتھیار رکھ دیں۔ جب لڑائی کرنے والے اپنے ہتھیار رکھ دیں گے، تم نے ان کو قید کر لیا، ہتھیار جو انہوں نے پھینک دیے، گرفتار کر لیے گئے، تو اب جب امن ہو جائے گا نا ہر اعتبار سے، تو اس کے بعد تمہاری مرضی ہے کہ تم اپنے قیدیوں کو بغیر فدیہ لیے آزاد کر دو، فدیہ لے کر آزاد کرو۔ ذالک، یہی حکم ہے، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اللہ چاہے تو خود، اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود وہ بدلہ ان سے لے لیتا۔ یہاں مفسرین کرام نے کافی طویل بات فرمائی ہے کہ مسلمان ان قیدیوں کو قتل کرے گا، فدیہ لے کے چھوڑے گا، یا ان پر احسان کرے گا، اور پھر جمہور نے بالآخر
یہ نتیجہ نکالا ہے کہ ایسے قیدی کہ جن سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہوا جو ناقابل معافی، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ جس طرح فتح مکہ کے موقع پر میرے کریم آقا نے بعض کافروں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، بلکہ فرمایا تھا اگر وہ حرم کعبہ کے پردے میں لپٹے ہو تو وہاں بھی ان کو قتل کر دینا۔ اور بعض ایسے تھے جن کو میدان بدر میں گرفتار کیا گیا تھا، بعد میں فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا، اور بعض ایسے تھے جن کو بغیر فدیہ کے چھوڑ دیا گیا۔ دیکھا جائے گا، حاکم وقت دیکھے گا یہ قیدی کس قسم کے ہیں، ان پر احسان کرنے کا فائدہ ہوگا یا پھر ان کو قتل کرنا فائدہ ہوگا۔ پھر جو کچھ بھی معاملہ درست ہوگا اس پر عمل کی اجازت ہوگی۔ رب کریم اشار گرامی قدر فرماتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان کو ہلاک و برباد کر دیتا، بدلہ خود لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو بعض کے ساتھ آزمایا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ ہے، بہت بڑی حکمت ہے۔ بلکہ یوں کہیے میرے کریم آقا کی امت پر، انبیاء کی امت پر اللہ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے۔ اگر جہاد نہ ہوتا تو کسی کو مرتبہ شہادت ملتا؟ میرے اور آپ کے کریم آقا کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے کہ جس کے دل میں کبھی جذبہ جہاد پیدا نہیں ہوا وہ صادق الایمان نہیں ہے، وہ سچا ایمان والا نہیں ہے۔ دل میں جذبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں کافروں سے بدلہ دوں، تیرے اور تیرے محبوب مکرم کے دشمنوں کو میں فی النار کروں، مجھے توفیق و ہمت عطا فرما۔ یہ دل میں جذبہ کا پیدا ہونا بھی درجات کی بلندی کا باعث بن جاتا ہے۔ اور اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو یہ درجے کیسے ملتے، عظمتیں کیسے میسر آتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میں نے احسان کیا تم کو، جہاد جو تمہیں جہاد فرض فرما کے، وگرنہ میں چاہتا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ فرماتا موتو، مر جاؤ، سارے کافر مر جاتے۔ ضرورت کیا تھی کہ اللہ رب العزت جل وعلا ایمان والا کہتا کہ ہتھیار لے کے میدان میں نکلو؟ دراصل اللہ تعالیٰ ہمارے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے۔